بارش ہو رہی تھی، آسمان جیسے زمین کے دکھ میں رو رہا ہو۔ کھڑکی کے قریب بیٹھی ایمان چائے کے کپ کو تھامے ہوئے دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے اس کی شادی کو، ریحان سے۔ وہی ریحان جو خوابوں میں روشنی بھرتا تھا اور حقیقت میں خاموشیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ریحان ایک عام سا مگر سمجھدار انسان تھا، محبت کرنا جانتا تھا مگر بولنا نہیں۔ ایمان اکثر کہتی، خاموشی اچھی ہے مگر کبھی کبھی دل لفظ مانگتا ہے۔ ریحان مسکرا کر کہتا، لفظوں سے زیادہ میں دعا میں تمہیں مانگتا ہوں، مگر دعائیں بھی کبھی کبھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کے کمرے میں خاموشی تھی، ریحان کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے فائل بند کی اور آہستہ کہا، ریحان صاحب، مسئلہ ایمان میں نہیں، آپ میں ہے۔ ریحان نے نظریں جھکا لیں۔ ایمان نے اس کا ہاتھ تھاما، مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا؟ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی ہوا تو ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ ریحان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، مگر دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔ مرد کے لیے سب سے بڑا زخم وہ ہوتا ہے جو غرور کے بیچ لگتا ہے۔ دن گزرتے گئے، ایمان ہمیشہ کی طرح صبر کے ساتھ رہی، مگر ریحان بدلنے لگا۔ وہ کم بولتا، کم ہنستا اور زیادہ سوچتا۔ پھر ایک دن بغیر کچھ کہے وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ فون بند، رابطہ ختم۔ ایمان کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ لوگوں نے کہا، شاید وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ ایمان بس ایک بات کہتی رہی، میرا رب ابھی خاموش ہے، فیصلہ نہیں دیا۔ 2 سال بعد ایک رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایمان نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا، تقریباً 7 سال کا۔ امی، بابا نے یہ خط دیا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر بھاگ گیا۔ خط میں لکھا تھا، ایمان، میں گناہگار ہوں۔ میں نے تقدیر سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے پکڑ کر لائی، جیل میں۔ اگر ہو سکے تو ایک بار آ جانا تاکہ سکون سے مر سکوں۔ ایمان کا دل کانپ گیا۔ ریحان زندہ تھا مگر جیل میں۔ جب ایمان نے پہلی بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے ریحان کو دیکھا تو دل رو دیا۔ وہی چہرہ، مگر اب آنکھوں میں صرف شرمندگی۔ ریحان نے آہستہ کہا، میں نے ایک حادثہ دیکھا، ایک شخص مر گیا۔ سب نے مجھے قاتل سمجھا۔ میں بھاگ سکتا تھا مگر ضمیر نے اجازت نہ دی۔ تمہارا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ ایمان کے ہونٹ کان پہ، ریحان، تم نے اپنے نصیب سے لڑائی کی، مگر میں ابھی بھی تمہاری دعا میں زندہ ہوں۔ 5 سال بعد ایمان روز جیل جاتی، ریحان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھتی، دعائیں کرتی۔ وقت بیتتا گیا مگر اس کا یقین نہیں بدلا۔ پھر ایک دن عدالت نے فیصلہ سنایا، یہ حادثہ تھا، جرم نہیں، ملزم بے قصور ہے۔ ریحان آزاد ہو گیا، لیکن اندر سے وہ اب بھی قید تھا۔ اختتام گھر پہنچ کر ریحان نے کہا، ایمان، میں اب بھی وہی خالی انسان ہوں، تمہیں ماں نہیں بنا سکا، شاید میری لکیر ادھوری رہ گئی۔ ایمان خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، نہیں ریحان، لکیر پوری ہو گئی ہے، بس تم نے دیکھی نہیں۔ اس نے پردے کے پیچھے سے ایک بچہ نکالا، وہی 7 سال کا، معصوم، مسکراتا ہوا۔ ریحان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کون ہے؟ ایمان بولی، یہ علی ہے، جسے خدا نے میری گود میں چھوڑ دیا تھا جب تم تقدیر سے بھاگے تھے۔ تمہارا نہیں مگر ہمارا بیٹا ہے۔ ریحان نے بچے کو گود میں اٹھایا۔ دل سے ایک دھیمی ہنسی نکلی جو برسوں بعد لبوں تک پہنچی تھی۔ شاید واقعی تقدیر کبھی غلط نہیں لکھتی، ہم ہی جلدی مچا دیتے ہیں پڑھنے کی۔ اختتامی پیغام، زندگی میں کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں عقل ہار جاتی ہے اور ایمان جیت جاتا ہے۔ تقدیر کو برا مت کہو، وہ وہی لکھتی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔